قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام آبا محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ۔ بآواز بلند مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا ہمارا نبی۔ مل کے پڑھیے دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ مل کے پڑھیے لطف اٹھائیے سب رسولوں سے اعلیٰ۔ یہ عقیدے کی بات کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت نے کیا ہی خوب فرمایا، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہاں ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ واہ واہ، کیا ہی خوب فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، آمین کہیں۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے
ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، ہاں ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا۔ جس جس کا یہ عقیدہ ہے وہ مل کے پڑھے، یہ شعر مل کے پڑھے۔ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی۔ تمامی تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو ذات تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی حمد بیان کرتا ہے، سب تعریفیں اسی حقیقی مالک کے لیے ہیں جس نے انسانوں کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا۔ بے شمار درود ہوں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی کی کرم نوازی سے، اس کی مہربانی و عنایت سے ہم سب باوضو ہو کے اللہ تعالیٰ کے پاک گھر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہے، اس کی عطا کردہ توفیق سے ہم سب مل کے اس کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ اس پر ہم اپنے کریم رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج کی میری گفتگو کا عنوان یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، کوئی حد نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، لامحدود رحمت ہے کریم رب کی۔ اور توبہ کی فضیلت پر میں نے بات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کلام کے اندر، لا ریب کتاب کے اندر، شانوں والی کتاب کے اندر، وہ قرآن عظیم جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کو چھونا بھی عبادت ہے، جس کا ایک حرف بندہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، جس کا حرف بحرف حق ہے، سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اپنی پاک کلام کے اندر 24ویں پارے میں سورۃ الزمر کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب آپ فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جنہوں نے گناہ کیے، زیادتیاں کی، اپنی جانوں پر ظلم کیے، میرے ان بندوں سے فرما دیں اے محبوب، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پھر بھی مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ ساری غلطیاں ساری خطائیں معاف کر دے گا، انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہ ہے ہی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ پیارے دوستو، یہ میں نے آیت کا آپ کے سامنے ترجمہ کیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ انسان چاہے جتنی بھی تاریکی کے اندر چلا جائے، گناہوں کے اندھیروں کے اندر چلا جائے، گناہ پر گناہ کرے، زیادتیاں کرے، اپنی جان پر ظلم کرے، لیکن پھر بھی وہ ایسا کریم رب ہے، اس کی رحمت سے بندہ مایوس نہ ہو۔ مایوسی کی سوچ لینا بھی گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت لامحدود ہے، کوئی کنارہ نہیں، کوئی حد نہیں رب کی رحمت کا۔ انسان جب چاہے بارگاہ الہی میں آ کے رجوع کر لے، توبہ کر لے، رات کے اندھیرے میں آئے یا پھر دن کے اجالے میں آئے، بارگاہ الہی میں صدق کے دل سے سچی توبہ کر لے، وہ اللہ تعالیٰ اتنا بے نیاز ہے، اتنا کریم ہے، مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر راضی بھی ہو جائے گا، سارے گناہ بھی معاف کر دے گا، کیونکہ اس کی شان بھی یہی ہے معاف کر دینا۔ اس کی رحمت بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے، وہ ایسا کریم رب ہے۔ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جمیعا، سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اے انسان، تو نے جو رات کے اندھیرے میں گناہ کیے یا پھر دن کے اجالے میں گناہ کیے، تو نے چھپ کر گناہ کیا یا پھر دن دہاڑے سب کے سامنے گناہ کیا، جتنی بھی بڑی غلطی کی، چھوٹے گناہ بڑے گناہ، تو ماننے والا بن، اعتراف کر، بارگاہ الہی میں آ کر دیکھ، رجوع کر کے دیکھ، توبہ کر کے دیکھ، اپنے رب سے معافی مانگ کر دیکھ، وہ ایسا کریم ہے، اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ بخش دے گا، تجھے معاف کر دے گا، تجھے اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما دے گا، تیری زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تجھے کامیاب و کامران فرمائے گا۔ شرط کیا ہے؟ توبہ، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، اللہ تعالیٰ کی بلند و بالا بارگاہ میں آ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اور توبہ بھی ایسی کریں پھر کبھی گناہ کے قریب نہ جائیے گا، اور یہ بھی مت سوچیں کر لیں گے توبہ، ابھی زندگی پڑی ہے، نانا، یہ غفلت ہے، یہ بھی شیطان کا وار ہے۔ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، بندہ ایک پل کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا، یاد رکھیے گا، ایک پل کی بھی بندہ گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اب ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی پتہ نہیں، جمعہ سے پہلے بھی کوئی جا سکتا ہے، بعد میں بھی جا سکتا ہے، ایک پل کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ بندہ سوچتا ہے یہ فطور ہیں ذہنوں کے کہ ابھی زندگی پڑی ہے، ابھی جوانی ہے، میں توبہ کر لوں گا بعد میں، نہیں نہیں، یہ بھی سوچ نہیں رکھنی۔ آج سانسیں چل رہی ہیں، آج اللہ نے تجھے موقع دیا ہے، آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ موقع دیا ہے، تو زندہ ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں آ کے اپنے جرموں کا اعتراف کر کے اپنے خالق حقیقی کی بارگاہ میں توبہ کر، صدق کے دل سے ماننے والا بن، مان، اپنے رب کی بارگاہ میں جرم کا اعتراف کر، اے اللہ مجھے معاف کر دے، وہ ایسا بخشنے والا غفور رحیم، اللہ تعالیٰ تیرے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سنیے حدیث، ایمان کو تازہ کیجئے، اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پیارے صحابی ہیں، حضور کے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور سید عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
بندہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ اب سنیے حدیث، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے فرمایا، اس آدمی کی مثال دی، اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا ایک بندہ صحرا کے اندر جا رہا ہے، اونٹ ہے ساز و سامان سے بھرا ہوا، وہ اپنے اونٹ کو گم کر دے۔ اب جنگل کے اندر انسان ہوتا ہے، توجہ کیجئے، جنگل کے اندر انسان ہو، صحرا کے اندر ہو، اونٹ ہو ساز و سامان کے ساتھ، وہ اونٹ ہی گم ہو جائے تو بندہ کتنا پریشان ہوگا؟ بندہ پریشان ہوگا، ہر طرف موت ہی موت دکھائی دے گی، اونٹ ہی نہیں، سواری ہی نہیں، اور اونٹ بھی وہ نہیں جس کے اوپر ساز و سامان تھا، کھانے پینے کی چیزیں تھی، وہ اونٹ غائب ہو گیا۔ جب بندے نے اونٹ گم کیا، پھر ڈھونڈتا پھرتا رہا، کہیں سے دکھائی نہ دیا، آخرکار تھک ہار کے کسی درخت کے کنارے وہ ٹیک لگا کر سو گیا، نیند آ گئی، پریشانی کی حالت میں تھا۔ جب جاگ ہو جائے، بندے کے سامنے اونٹ ہی کھڑا نظر آئے ساز و سامان کے ساتھ، بندہ کتنا خوش ہوتا ہے، اور خوشی میں یہ کہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا اللہ ہوں، اگر یہ کہہ دے، بے خبری کی حالت میں یہ کہہ دے، خوشی کی حالت میں انسان کتنا خوش نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں صدق کے دل سے توبہ کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنے رب سے سچی معافی مانگتا ہے۔ وہ اتنا کریم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ کریم ہے، اس کی شان ہے معاف کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، آئے ہائے، اب انسان فقط اپنی فکر ہی نہ کرے بلکہ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرے، اپنے دوستوں کو بھی فکر کرے، اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی بھی فکر کرے، کوشش کرے بندہ صحیح دعوت دیتا رہے، نیکی کی دعوت دیتا رہے، اچھے اعمال کی دعوت دیتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ التحریم کے اندر یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم، فرمایا ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی، کس سے؟ نارا، فرمایا آگ سے، جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اب دیکھیں، فقط اپنی بھی فکر نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ایک ذمہ داری سونپی ہے، ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ فرمایا، اور ساتھ ہی فرما دیا اپنے گھر والوں کو بھی، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ اب کیسے بندہ بچائے؟ اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی اچھے اعمال کی تلقین کرے، دین سکھائے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کے احکام سکھائے، نماز کی اہمیت بتائے، قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت بتائے، قرآن کریم کی تلاوت بندہ خود بھی کرے۔ جب گھر کا سربراہ خود قرآن کھول کے بیٹھے گا، میں دعوے سے کہتا ہوں اولاد دیکھتے ہی دیکھتے دوسرے تیسرے دن خود بخود باوضو ہو کے قرآن پاک کھول کے بیٹھ جائے گی، یہ حقیقت ہے۔ صحبت پر بڑا اثر ہے، جب گھر کا سربراہ گھر کے اندر ٹی وی لگا دے گا، سارا دن ٹی وی چلتا رہے گا، تو اولاد خاک پڑے گی نماز۔ بھائیو یہ حقیقت ہے، میرے محترم بزرگوں، اس موضوع کی بھی اشد ضرورت تھی جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ گھر کا سربراہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ کون سی ذمہ داری؟ اپنے آپ کو بھی بچائے، اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے جو جہنم کی آگ ہے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔
کیسے بچے گا بندہ خود بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی کیسے بچائے گا؟ تب بچے گا خود بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی تب بچائے گا جب خود بھی نماز قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا، اپنی اولاد کو بھی، بیوی کو بھی یہ تلقین کرے گا، پھر سارا گھر محفوظ ہو جائے گا۔ یہ کر کے دیکھیں، خود بھی نمازی بن جائیں، اپنے گھر والوں کو بھی یہ تلقین کریں، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے تمہارے اوپر سایہ کرتی ہے، پھر دیکھنا تم سے بیماریاں کیسے جاتی ہیں، سکون کیسے ملتا ہے۔ ایسے لوگ بھی دیکھیں، پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، مالدار بھی ہیں، لیکن سکون نہیں ہے، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں پھر بھی نیند نہیں آتی، سکون ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا خبردار جان لو، سن لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اے سکون ڈھونڈنے والوں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپناؤ، اللہ کی حمد بیان کرو، اس کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے بھیجو، پھر دیکھنا تمہارے دلوں کی دنیا تبدیل ہو جائے گی، سکون آپ کو مل جائے گا۔ جب سکون حاصل ہو جائے پھر بندہ کیا مانگے اپنے رب سے، زندگی سکون والی ہو جائے۔ آئیے یہ بھی ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اے اللہ ہمیں سکون کیسے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی پاک کلام کے اندر، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بھی شخص ہو من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا پھر عورت ہو، وہو مؤمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرط یہ ہے وہ مومن ضرور ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی شخص ہو ان میں سے، عورت ہو یا مرد ہو، مرد یا عورت، مومن ضرور ہو۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ پاکیزہ زندگی سے مراد سکون والی زندگی، پھر تمہیں نیند کی گولیاں نہیں کھانی پڑے گی، خود بخود سکون کی دولت سے اللہ تعالیٰ تمہیں مالا مال کر دے گا۔ جب سچے مومن بن جاؤ گے، مومن کون ہوتا ہے؟ مومن نمازی ہوتا ہے، سب کہو مومن کون ہوتا ہے؟ نمازی ہوتا ہے، مومن سخی ہوتا ہے، اللہ اکبر، مومن سخی ہوتا ہے، مومن بخیل نہیں ہوتا، مومن کسی کو ستاتا نہیں، مومن کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، مومن جھوٹ نہیں بولتا، یہ جو سارے عیب ہیں مومن کے اندر نہیں پائے جاتے۔ مومن کے اندر آپ دیکھیں گے سخی ہوگا، مومن جھوٹ نہیں بولے گا، سچ بولے گا، سچ کی بھی بڑی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا سچ بولا کرو، سچ پر اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، سچ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ سچ کیا ہے؟ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ سچ کا دامن تھامے، مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مومن حرام نہیں کھاتا، رزق حلال کما کے کھاتا ہے، مومن قناعت کرنے والا ہوتا ہے، تھوڑے پر صبر کرتا ہے، صبر سے مالا مال ہوتا ہے۔ مومن کی اگر کوئی دل شکنی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ہل جاتا ہے۔ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے، مومن کی بڑی فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن ہو، مرد ہو یا پھر عورت، پھر فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، بے نیاز نے فرمایا پھر ہم اسے پاکیزہ طیب طاہر زندگی عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی عزتوں والی زندگی، سکون والی زندگی، رزق کے اندر برکت، اولاد کی حفاظت، میاں بیوی کے اندر آپس میں اتفاق، سکون ہی سکون ہوگا، گھر کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہوگی۔ اعمال صالح کریں، یاد رکھیے گا جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر فرمایا
پہلے ہی اعمال صالح کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ضرور فرمایا۔ جنت میں جو لوگ جائیں گے اعمال صالح بھی کرتے رہیں گے نا دنیا کے اندر، ہم کہتے ہیں ایسے ہی پہنچ جائیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے بخشے گا، یہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے محبوب علیہ السلام کے طفیل ہمیں بخشے گا، لیکن یہ ہے بندہ بھی تو اچھے اعمال کرے، جس طرح اللہ تعالیٰ کے محبوب کی شریعت حکم دیتی ہے، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارے انسان۔ فرمایا والعصر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ اب یہ پوچھتے ہیں اپنے رب سے، اے اللہ جو تیرے بندے نقصان میں نہیں، خسارے میں نہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اعمال صالح کرتے رہے، وتواصوا بالحق، دعوت حق دیتے رہے، حق کے ساتھ ڈٹے رہے، وتواصوا بالصبر، صبر کا دامن تھامے رکھے۔ یہ چار جو ہیں لوگ یہ خسارے میں نہیں، یہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہیں۔ تو دوستو نماز کا دامن تھامیں، نماز ضرور ادا کیا کریں، یاد رکھیے گا نماز ایک ایسا عمل ہے، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اپنے دن کا بھی آغاز بارگاہ الہی میں جھک کر کریں، رات کو سونے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے سوئیں، پھر دیکھنا زندگی سنور جائے گی، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت فرما دے گا، اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت کر دے گا، سکون والی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، کیا تمہارے گھروں کے سامنے ایک نہر بہہ رہی ہو، تم دن میں 5 مرتبہ نہاؤ، کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ حضور کے پیارے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بالکل نہیں، بندہ 5 مرتبہ نہائے تو جسم پر میل نہیں رہے گی حضور۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہی مثال نماز کی ہے، اگر تم دن میں 5 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکو گے، نماز پنجگانہ ادا کرو گے، پھر اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرمائے گا، نماز کی برکت سے تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ رب بڑا ہی کریم ہے، مہربان ہے وہ رب، یقین کیجئے، اس کی بارگاہ میں جھک کر دیکھیں، اپنے آپ کو پیش کریں بارگاہ الہی میں، مان لیں، اعتراف کریں جرموں کا، صدق دل سے سچی توبہ کریں، اور ایسی توبہ کریں پھر کبھی گناہ کے قریب نہ جائیں، حقوق العباد کا خاص خیال کریں، اللہ تعالیٰ دیکھنا کیسے کرم فرمائے گا، رونقیں ہی رونقیں آ جائیں گی، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔